السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو سی ایس ایس ٹارگٹ۔ آج بات کرتے ہیں ایرانز حجاب پروٹیسٹ موومنٹ 2022۔ ایران میں حجاب کا تنازع اور احتجاجی تحریک، یہ ٹاپک کرنٹ افیئر کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پولیٹیکل سائنس پارٹ 2 میں جس میں ایران کا سٹرکچر بتایا جاتا ہے اس کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ انگلش ایسے کے لیے امپورٹنٹ ہے اور تھوڑا سا اسلامک پرسپیکٹیو ہے، اس لیے اسلامک اسٹڈی کے حوالے سے بھی یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے۔ تو اس پر بات کرنے سے پہلے تھوڑی سا اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کے آج تک جو وومنز ہیں ان کے ساتھ انیکویلٹی والا بیہیویئر اپنایا جا رہا ہے۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے وومنز کو ایکویلٹی دی، ان کے بیسک رائٹس تھے وہ انہیں دیے، حتیٰ کہ اسلام نے وہ تمام اپورچونٹیز پرووائڈ کی جو کہ ایک عورت کی ضرورت تھی۔ اب اسلام ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہوں گے۔ اگر آپ اس رولز اینڈ ریگولیشن کی بنیاد پر یا اس کے اکارڈنگ چلتے ہیں تو آپ کو برا نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان رولز اینڈ ریگولیشن کے اگینسٹ چلتے ہیں تو آپ کو برا بھی مانا جائے گا، پنشمنٹ بھی ہوگی۔ تو جب اسلام ہے تو اسلام نے عورتوں کے بارے میں کئی احادیث ہیں، قرآنک آیات ہیں۔ ایک عورت پر جو ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں عورت کو اس کو فالو کرنا پڑے گا اگر اس نے اسلام قبول کیا ہے یا کسی اسلامک کنٹری میں رہتی ہے، اور وہاں کے لاز کو اس کے اکارڈنگ ہی چلنا پڑے گا۔ تو ایک پیو ریسرچ کے مطابق دنیا میں 24% جو وومن ہیں یا 24% جو کنٹریز ہیں انہوں نے وومن کے لیے ایک مینڈیٹری ڈریس کوڈ لگا دیا ہے جی۔ انہوں نے کیا کہا ہے جی، یہ والا ڈریس کوڈ ہی آپ نے پہننا ہے، اس کے اگینسٹ آپ نہیں پہن سکتے۔ جس میں اسلام ہے، اسلام نے کیا لگایا ہوا ہے کہ حجاب کرنا ہے یا آپ نے نقاب کرنا ہے۔ اسی طرح کا ایک کیس ہمیں ایران میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ حجاب لا ہے، پروپر ایک حجاب لا ہے۔ وہ آگے سلائیڈ آئے گی، اس میں ہم پڑھیں گے کہ حجاب لا کیا ہوتا ہے۔ جو ایران نے حجاب لا بنایا ہوا ہے وہ پروپرلی اینڈ اکارڈنگ ٹو اسلام ہی ہے۔ پچھلے دنوں ہمیں ایران کے اندر ایک لڑکی کی ڈیتھ نظر آتی ہے، اس کے بعد حجاب لا کی وہ وائلیشن کرتی ہے، اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے بعد پروٹیسٹ ہوتا ہے۔ آج ساری ان سچویشن پر ہی بات کریں گے۔ اب تھوڑا سا اس کے انسیڈنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آخر ایسا ہوا ہی کیا۔ مہسا امینی جو کہ 22 سال کی لڑکی تھی، وہ ایران کے شہر تہران میں کار ڈرائیو کر رہی تھی اور اس کے ساتھ اس کا بھائی تھا۔ جب وہ کار ڈرائیو کر رہی تھی یا اس کا بھائی کار ڈرائیو کر رہا تھا تو اس نے حجاب نہیں پہنا ہوا تھا، تو حجاب لا کی وائلیشن میں اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ جو ایران کے اندر حجاب لا ہے اس میں یہ کہ آپ نے جو لڑکی ہے اس نے ہیئر اور اپنا جو چہرہ سائڈ سے ہے وہ ڈھانپنا ہے اور اپنا جو باڈی ہے اس کو کور کرنا ہے، انکلوڈنگ لیگز اینڈ ہینڈز، ٹھیک ہے، اور لوز کلوتھز پہننے ہیں۔ یہ جو واقعہ پیش آیا 13 ستمبر 2022 کو آیا، جو پولیس نے اس کو اریسٹ کر کے وہ زارا ڈیٹینشن سینٹر میں لے گئے۔ وہاں اسے 3 دن رکھا گیا۔ 3 دن رکھنے کے بعد پوری جو پولیس ہے اس نے اس پر بروٹیلٹی، اس پہ تشدد کیا، ظلم کیا، ٹھیک ہے۔ 16 ستمبر کو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، 16 ستمبر 2022 کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مہسا امینی لڑکی ہے اس کا مرڈر ہوا ہے یا نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ پولیس کو دیکھو تو پولیس کی جو ایران کی موریلٹی پولیس ہے وہ یہ سارا مسئلہ صرف ایک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہے جو کہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے مہسا امینی کو، تو اس دفعہ بھی اسے ہارٹ اٹیک آیا اور جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، ایسا کہنا ہے ایرانین موریلٹی پولیس کا۔ جبکہ پبلک کا اور اس کے جو بھائی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک مرڈر تھا، یہ ہارٹ اٹیک نہیں تھا، اسے لائف میں پہلے کبھی ہارٹ اٹیک نہیں آیا، پولیس نے اس پر تشدد کیا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ کلینک، اس کی ڈیتھ کے بعد اسے ایک کلینک کے اندر اس کا سی ٹی اسکین اور باقی جو پوسٹ مارٹم ہوتا ہے
اس میں جو پہلی ٹویٹ جو پہلا انسٹاگرام پہ پوسٹ لگائی گئی ہے اس کلینک کی طرف سے، وہ کہتے ہیں شی واز برین ڈیڈ وین شی واز ایڈمیٹڈ۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ اس کے جو لیگز ہیں اور جو اس کے آرمز بازو ہیں اس پر تشدد کے نشانات نظر آتے ہیں۔ تیسرا پروف یہ ہے کہ 21 ستمبر کو دا کلینک نے ایک سی ٹی اسکین ریلیز کیا جو پریلیمائنری تھا، جو کہ برین کا تھا، جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ اس کو فزیکلی بیٹ کیا گیا ہے، اسے ٹورچر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی۔ تو جو پبلک ہے ان کے پاس پروف ہے، کلینک بھی جو کلینک کی رپورٹس، جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹس ہے وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ اس کو کیا کیا گیا، ٹورچر کیا گیا یا اس کو فزیکلی بیٹ کیا گیا، مارا گیا، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی۔ یہاں پہ آپ نے پبلک کا، اس کے بھائی کا اور جو کلینک تھی ان کا کلیم تو سن لیا، دوسرا یہ کہ پولیس کا کلیم کیا تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد جو تہران کا گورنر ہے جس کا نام ہے محسن منصوری، وہ 20 ستمبر 2022 کو ٹویٹ کرتا ہے کہ جو مہسا امینی ہے اس کی جو ڈیتھ ہے بائی ہارٹ اٹیک ہی ہوئی، جیسا ہارٹ اٹیک تھا ویسے ہی ہوئی۔ یہ جو پبلک کے اندر لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہمارے خلاف، یہ پبلک نہیں ہے بلکہ یہ کرد اور سیپریٹسٹ ہیں جو کہ کنٹری کو ڈیفیم کرنا چاہتے ہیں، کنٹری کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ پبلک کا اپنی رائے نہیں ہے۔ جیسے پاکستان کے اندر دہشت گرد تنظیمیں پائی جاتی ہیں جس میں تحریک طالبان پاکستان ہے، TTP بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح ایران کے اندر بھی دہشت گرد تنظیمیں پائی جاتی ہیں جن میں ایک کرد ہے اور دوسری ہے سیپریٹسٹ، ٹھیک ہے۔ آپ کو انسیڈنٹ بھی سمجھ آ گیا، پولیس کا کلیم بھی سمجھ آ گیا، پبلک کا آ گیا، کلینک کا آ گیا، اس کے بائی کا آ گیا، وہاں کے گورنر نے کیا کلیم کیا، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کے بعد حجاب لا کی بات کرتے ہیں۔ تو جو ایران ہے وہاں پہ ایک حجاب لا پایا جاتا ہے، یہ 1979 جو اسلامک ریولوشن آئی تھی یہ تب انیکٹ کیا گیا تھا، جب جو آیت اللہ خمینی ہے UK چھوڑ کے ایران کے اندر آئے تھے تو انہوں نے ایک لوگوں کو پروٹیسٹ کیا گورنمنٹ کے خلاف اور ایک کمپلیٹ ریولوشن آیا تھا، اسلامی گورنمنٹ آ گئی تھی جس کا ہیڈ آیت اللہ خمینی تھا۔ اچھا، اس لا کے مطابق یہ ہے کہ جو عورت ہے، جو وومن ہے، اسے ایک ہیڈ اسکارف ویئر کرنا، پہننا لازمی ہے، اس کے جو کلوتھز ہوں وہ لوز ہونے چاہیے، ایسے کلوتھز ہونے چاہیے جس سے اس کا باڈی یا فگر اس کا نظر نہ آئے۔ اور اسی لا کو مینٹین کرنے کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ پولیس فورس بنائی، جیسے کہ آپ کو پاکستان کے اندر پولیس فورسز نظر آتی ہیں اور کچھ ایسی نظر آتی ہیں جو کہ ایک اسپیشل مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں، جیسے کہ لاہور کے اندر آپ کو ڈولفن نظر آتی ہے، جو اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک اسپیشل فورس بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایران کے اندر جو حجاب لا ہے یا جو اسلامک لاز ہیں ان کو دیکھنے کے لیے کہ کون فالو کر رہا ہے اور کون فالو نہیں کر رہا، اس کے لیے انہوں نے ایک پولیس بنائی ہے، اس کا نام ہے گشت ارشاد۔ تو یہ جو پولیس ہے یہ رسپانسیبل ہے، اگر کسی لڑکی نے اپنا چہرہ کور نہیں کیا، اپنی سکن کو کور نہیں کیا، حجاب نہیں پہنا ہوا، لوز کلوتھز نہیں پہنے ہوئے، ٹائٹ کلوتھز پہنے ہوئے ہیں، تو جو 1979 ریولوشن کے اندر، جو اسلامک ریولوشن کے اندر جو ایک پروپر اسلامک ڈریس کوڈ بتایا گیا ہے، اگر عورت جو وومن ہے اس کی گلٹی نظر آتی ہے، وہ وہاں پہ اس کو انفالو کر رہی ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، اس کو فائن ہوتا ہے، اس کو سزا ہوتی ہے۔ ایک تو سزا یہ ہوتی ہے نا کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے، فائن کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تیسری سزا یہ بھی ہے ایون فلوگڈ کہتے ہیں کوڑے مارنے کو، پبلک کے سامنے اسے کوڑے بھی مارے جاتے ہیں اگر وہ اسلامک لاز کی وائلیشن کرتی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس ہے جی ورلڈ وائڈ اٹینشن۔ جیسے یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو سوشل میڈیاز ہیں وہاں پہ مہسا امینی کی پوسٹ لگائی جاتی ہے کہ جسٹس فار مہسا امینی کو انصاف دو۔ ٹویٹر کی بات کریں تو 80 ملین پلس ٹویٹس ہو چکے ہیں ابھی تک کہ مہسا امینی کو انصاف ملنا چاہیے، یا ہیش مہسا امینی کے حوالے سے۔
لندن ہو، ٹورنٹو ہو، استنبول ہو یا جتنے بھی ویسٹرن مغربی ممالک ہیں، انہوں نے اسے کنڈیمڈ کیا ہے کہ جو ایران ہے یہ لاز کی وائلیشن کر رہا ہے، جبکہ انہوں نے عورت کو جتنی سزا تھی اس سے زیادہ سزا دے کے اس کو مرڈر کیا ہے، نہ کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تو ایسا صرف جو ویسٹرن کنٹریز تھے انہوں نے نہیں کیا، بلکہ ایران کے اندر جو عورتیں تھیں، ایون کہ جو میل حضرات تھے وہ بھی سڑکوں پہ آ گئے، انہوں نے باقاعدہ پروٹیسٹ کیا ہے۔ اس معاملے کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ آیا یہ مرڈر ہے یا ہارٹ اٹیک تھا۔ اگر اقوام متحدہ کی بات کی جائے، یونائٹڈ نیشن کی بات کی جائے، تو انہوں نے باقاعدہ بولا ہے کہ جو ایران ہے وہ ان ایکویلٹی پائی جاتی ہے وہاں پہ وومنس کی۔ جو ایران ہے یہ جو انہوں نے کہا یہ جو لا ہے یہ لا ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ عورت کو اس کے حقوق سے محروم کر دیتا ہے، عورت کو یہ فریڈم آف سپیچ نہیں دیتا، مذہب کی آزادی نہیں دیتا، ایکسپریشن کی آزادی نہیں دیتا، عورت با اختیار نہیں ہے۔ تو اقوام متحدہ کے مطابق یہ لا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں چاؤز ود ان ایران۔ ایران کے اندر جو تشویشناک صورتحال پائی جاتی ہے، ایران کے اندر پروٹیسٹ ہوا، ایران کے تقریباً ایچ پارٹ میں ہر علاقے میں اس پروٹیسٹ کو منعقد کیا گیا جو 2022 میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کس لحاظ سے کیا، لڑکیوں نے کیا کیا کہ جو وومنز عورتیں انہوں نے اپنے بال کاٹ لیے، ڈانس کیا گیا، انہوں نے حجاب کو آگ لگا دی۔ یہ سارا کچھ انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ حجاب لا سے تنگ ہے، انہوں نے کہا جی حجاب لا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو میں نے جیسا کہ پہلے بتایا، تو جو پروٹیسٹر تھے ان کا سلوگن، ان کا نعرہ یہ تھا ڈیتھ ٹو ڈکٹیٹر، کہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے ایران کے اندر وہ ختم ہونی چاہیے، اینڈ وومنز لائف فریڈم، یعنی کہ جو عورتوں کی لائف ہے اس میں فریڈم ہونی چاہیے، نہ کہ عورتوں میں، مردوں کی لائف میں بھی فریڈم ہونی چاہیے۔ 13 ستمبر کو جو ماسا امینی ہے اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے، 16 کو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور 18 کو لوگ باہر نکل آتے ہیں مارچ کرتے ہوئے، پروٹیسٹ کرتے ہوئے۔ جو ایران کے لارجر ایریاز ہیں جس میں تہران آ جاتا ہے، ساری آ جاتا ہے، تبریز آ جاتا ہے، ہیمڈان آ جاتا ہے اور کش، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ پروٹیسٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور 18 ستمبر چونکہ سنڈے ہوتا ہے، اس دن وہاں کے روڈز بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ جو پیسفل پروٹیسٹ سٹارٹ ہوتا ہے وہ بعد میں وائلیشن میں بدل جاتا ہے۔ جو پولیس ہے وہ سڑکوں پہ آ جاتی ہے لوگوں کو بھگانے کے لیے، جو پولیس ہے وہ ٹیئر گیس کا استعمال کرتی ہے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے، لوگوں کو بھگانے کے لیے۔ تو جو یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کی طرف سے ایک پریس ریلیز کی گئی ہے، اس میں بتایا گیا کہ اس پروٹیسٹ میں 7 انڈیویجولز کو ڈیتھ ہوگی، 7 لوگوں کو جو ایرانی پولیس ہے اس نے مار دیا۔ اور اس وائلنس میں، اس پروٹیسٹ میں 100+ لوگ انجرڈ ہوئے ہیں، جو زخمی ہو گئے تھے، اور کئی لوگوں کو اریسٹ کیا گیا۔ اور ایران کی گورنمنٹ نے کیا جو انٹرنیٹ کی فیسلٹی تھی اس کو بھی بند کر دیا۔ یہ سارا کچھ 18 ستمبر کو ہی ہوا۔ اب اس کے سلوشن کی بات کرتے ہیں، تو اس کا سلوشن یہی ہے کہ اگر پبلک یہ چاہتی ہے کہ حجاب لا کو ختم کر دینا چاہیے تو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ ایران میں کسی حد تک ڈیموکریسی بھی پائی جاتی ہے، الیکشن بھی ہوتے ہیں، تو سب سے بڑی پاور جو ہوتی ہے وہ پیپل کی ہوتی ہے۔ اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حجاب لا نہیں ہونا چاہیے، یہ عورتوں کے لیے اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، انہیں انڈیویجول جیسے کہ پاکستان میں، انڈیا میں انہیں فری چھوڑا ہوا ہے، اسی طرح ایران میں بھی انہیں فری کر دینا چاہیے، انہیں فریڈم دے دینی چاہیے۔ اگرچہ ایران ہے اس نے اس کو کنٹیمپٹ نہیں کیا، اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا بھیا کہ یہ ایک لا کی خلاف ورزی ہے، اس کو بدلنا چاہیے یا نہیں بدلنا چاہیے، لیکن جو یورپین یونین ہے اور جو یونائٹڈ نیشن، آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشن کے کتنے زیادہ ممبرز ہیں، اور یورپین یونین کے تقریباً 26 یا 28 ممبرز ہیں، ان سب نے اس کو کنڈیمڈ کیا ہے اور کہا جی ایسے لاز کو ختم کر دینا چاہیے۔ اگر یہ لاز ختم نہیں کیے جاتے تو ایسے واقعات ہمیں ان فیوچر بھی دیکھنے کو ملیں گے۔
اس کے کنکلوژن کی بات کریں تو کنکلوژن یہ ہے کہ جو ماسا امینی کا انسیڈنٹ جو ایران کے اندر پیش آیا یہ پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے. ایران کے اندر ایسے انسیڈنٹ اور بھی پائے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا کیس ہے جس کو ایک پبلک کا اٹینشن ملتی ہے، انٹرنیشنل اٹینشن ملتی ہے، اور اس کو بڑھا چڑھا کے بتایا جاتا ہے. تو ایسے کیسز کو ختم کرنے کے لیے یا پولیس کی بروٹیلٹی کو ختم کرنے کے لیے ٹھیک ہے حجاب لا ہے جو ایک اسلامی کنسرن ہے، اس کو دیکھا جائے، لیکن اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ کسی عورت کو مار ہی دیا جائے. تو لوگ یا یورپین یونین یا یونائٹڈ نیشن یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے اندر حجاب لا ہی ایسی واحد چیز ہے جو کہ وومنس کی فریڈم میں رکاوٹ بن رہا ہے. تو ایسے لا کو ختم کر دینا چاہیے، چونکہ ایران کے اندر 49.53% وومنس ہیں اور باقی 51% آپ کہہ لیں یا 50.43%، 47% جو میل ہیں. ٹھیک ہے، تو 49% جو فیمیل پائی جاتی ہیں ان کو اپیز دی جائے، ان کو فریڈم آف سپیچ دینا چاہیے.